مدینہ کی خاموش فضا، مسجد نبوی کے ستون اور ایک اجنبی راہب کا سوال۔ بتاؤ وہ کیا ہے جو خدا کے لیے نہیں، وہ کیا ہے جو خدا سے نہیں، اور وہ کیا ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ مسجد میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ سوال صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ خدا کے لیے کیا نہیں ہے، خدا کیا نہیں رکھتا، خدا کیا نہیں جانتا؟ اگر آپ بھی ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ آج سے تقریباً 800 سال سے بھی زیادہ پرانی اور معتبر ترین کتاب احتجاج طبرسی میں لکھا ہے کہ اہل روم کا ایک گروہ شہر مدینہ میں وارد ہوا۔ ان کے درمیان نصارہ کے راہیوں میں سے ایک راہب دانش مند بھی تھا۔ اس وقت امور مسلمین کی حکومت حضرت ابو بکر ابن ابو قحافہ کے ہاتھوں میں تھی۔ راہب سونے چاندی سے لدے ہوئے اپنے اونٹ کے ساتھ مسجد نبوی کے پاس آیا۔ ابو بکر کچھ مہاجرین و انصار کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ راہب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر سلام و احترام کے بعد کہا، تم میں سے اپنے پیغمبر کا خلیفہ اور اپنے دین کا امین کون ہے؟ حاضرین نے حضرت ابو بکر کی جانب اشارہ کیا۔ راہب نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے شیخ، تمہارا کیا نام ہے؟ ابو بکر، میرا ہم عقیق ہے۔ راہب، دوسرا کوئی نام؟ ابو بکر، صدیق ہے۔ راہب، اور کوئی نام ہے؟ ابو بکر، میں اس کے علاوہ اپنا کوئی اور نام نہیں جانتا۔ راہب، میرا مطلوب و مقصود کوئی دوسرا ہے، تم نہیں۔ ابو بکر، تمہاری حاجت اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ راہب، میں ملک روم سے آیا ہوں اور اونٹ سونا و چاندی سے لدا ہوا ہے۔ اتنی بھی مسافت طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلیفہ سے چند مسائل دریافت کروں۔ اگر وہ میرے سوالات کا صحیح اور واضح جواب دے تو میں دین اسلام کو قبول کر کے اس کے احکام و دستورات کی اطاعت کروں، ضمنی طور پر اپنے ان اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں، اور اگر صحیح واضح جواب نہ دے سکے تو جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں اور اسلام کو قبول نہ کروں۔ ابو بکر، اپنے سوالات بیان کرو۔ راہب، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے، اور خدا کیا نہیں جانتا، وہ کیا نہیں رکھتا؟ حضرت ابو بکر حیران رہ گئے اور جواب سے عاجز رہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھنے کے بعد حکم دیا کہ عمر بن خطاب کو بلاؤ۔ وہ آ کر ان کے بازو میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے راہب سے کہا، اپنے سوالات ان سے پوچھو۔ راہب نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنی بات کی تکرار کی۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی حضرت ابو بکر کی مانند سر جھکا لیا اور جواب سے عاجز رہے۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان وارد مسجد ہوئے اور ان دونوں کے بازو میں بیٹھ گئے۔ راہب نے اپنی بات کو پیش کیا۔ راہب نے اپنے سے کہا، یہ سب پیر و بزرگ لوگ ہیں۔ یعنی کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ پھر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی حاضر تھے۔ جلدی سے حضرت علی کے پاس آئے اور مسجد کے واقعہ کو بیان کیا۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھے اور سلمان کے تقاضا کے سبب مسجد میں آئے۔ جیسے ہی جمعیت نے آپ کو دیکھا، خوشحال و مسرور ہوئے۔ سب نے تکبیر بلند کی اور حمد و شکر کیا اور ان کو عزت و احترام سے ایک جگہ بیٹھایا۔ حضرت ابو بکر نے راہب سے کہا کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ حاضر ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو۔ راہب نے آپ کی سمت متوجہ ہو کر کہا، اے جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے یہودی ایلیا اور عیسائی ایلیا اور قرآن میں علی اور میری ماں حیدر رکھتی ہیں۔ راہب، پیغمبر اسلام سے تمہارا تعلق و رشتہ کیا ہے؟ امیر المومنین، میں ان کے چچا کا بیٹا، ان کا داماد اور بھائی ہوں۔ راہب، عیسیٰ کی قسم، آپ ہی میرا مقصود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے اور خدا سے نہیں ہے، اور خدا کیا نہیں جانتا؟ پہلا سوال، خدا کے لیے کیا نہیں ہے؟ امیر المومنین، جو خدا کے لیے نہیں ہے وہ بیوی اور فرزند ہے، کیونکہ خدا اہل و عیال نہیں رکھتا۔ کچھ عیسائی گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدا کے لیے بیوی اور فرزند نہیں ہے۔ دوسرا سوال،
وہ کیا ہے جو خدا سے نہیں ہے، یعنی وہ کون سا کام ہے جو کبھی خدا نہیں کرتا؟ جو خدا سے نہیں ہے وہ ظلم ہے، وہ عادل ہے، اس سے کبھی ظلم ستم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ کام جو خدا سے نہیں ہوگا وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا عادل ہے۔ تیسرا سوال، وہ کیا ہے جو خدا نہیں جانتا؟ جو خدا نہیں جانتا وہ اس کا شریک ہے، کہ خدا کسی کو اپنا شریک نہیں جانتا۔ یعنی خدا کا کوئی شریک نہیں، اس لیے خدا یہ نہیں جانتا کہ اس کا کوئی اور شریک ہے۔ راہب نے کھڑے ہو کر اپنی کمر کے پٹا کو کھولا اور امیر المومنین کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد خدا کی طرف سے رسالت اور نبوت پر مبعوث ہوئے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ دوم پیغمبر اور امت اسلامی کے امین، دین کا معدن، علم و حکمت اور برہان کا سرچشمہ ہیں۔ سلام ہو اماموں کے امام علی علیہ السلام پر، جنہوں نے ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب عطا فرمایا۔